الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ما شاء الله ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات اللهم صل قابل القدر سادات المؤمنين والمؤمنات شیعہ ویلفیئر ایسوسیشن مانچسٹر UK کے زیر اہتمام الحسین مسجد و امام بارگاہ چیتھمل میں 1436 ہجری کے عشرہ محرم کی چاند رات کی مناسبت سے آج پہلی مجلس عزا ہے ماشاءاللہ اور ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اس سال 10 مجالس آپ کی خدمت میں امامت کے عنوان پر پڑھیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم یہ ثابت کریں گے قرآن و حدیث سے کہ امام 12 ہیں اور امام وہی ہیں جو ہمارے امام ماشاءاللہ بے شک لہٰذا یہ بڑا ہی کمپریہنسو ٹاپک ہے اور سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ آپ کے بھرپور تعاون سے پابندی وقت کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ 45 سے 50 منٹ اس عنوان پہ گفتگو کروں انشاءاللہ قرآن کی آیتیں نبی کی حدیثیں صحابہ کرام کے اقوال اور لوگوں کے اماموں کے اعترافات برائے ائمہ اثنا عشر
تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ مذہب امامیہ اثنا عشری، مذہب شیعہ خیر البریہ کہ جو امام ہیں وہ صرف ہمارے ہی امام نہیں بلکہ کائنات کے یہی امام۔ تو آئیے آج اس مجلس کو شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم اس عشرے میں ہمیں توفیق دے کہ ہم اس اہم ایشو پر گفتگو کر کے نتائج حاصل کریں، اور اللہ اس عشرہ کو ہم سب کے لیے زاد الآخرت قرار دے۔ قبل اس کے کہ میں آیت کی تشریح، تفسیر، ترجمہ بیان کروں، پہلے دن یہ سماعت کر لیجئے، اور جو لوگ بعد میں آن لائن ٹی وی پر، یوٹیوب پر یا لائف اسٹریم پر بعد میں سنیں وہ بھی سمجھ لیں کہ پورے قرآن مجید میں امامت کی کل آیتیں 12۔ اب قرآن کوئی ایسی کتاب تو ہے نہیں کہ کوئی حادثاتی کتاب ہے کہ بائی ایکسیڈنٹ نمبر 12 ہو گیا، اس لیے کہ حادثہ کا لفظ اس کے لیے ممکن نہیں جو قرآن کا خالق ہے۔ بے شک ماشاءاللہ، یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ حادثاتی طور پہ نمبر 12 ہو گیا، وہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی خواہش یہی تھی کہ جتنے نمبر ہوں آیتوں کے اتنے نمبر ہوں امام۔ لفظ امام پورے قرآن میں 7 مرتبہ آیا، اور لفظ ائمہ پورے قرآن میں 5 مرتبہ آیا ہے، ملا کر 12 جگہ ذکر ہے امامت کا۔ امامت 12 جگہ مذکور ہے قرآن مجید میں۔ پتہ چلا کہ صرف ہم ہی اثنا عشری نہیں، قرآن بھی اثنا عشری۔ تو اب یہ جب آپ نے ملاحظہ فرما لیا، پہلا نقطہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، جس ذوق ایمانی کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ آپ سماعت کر رہے ہیں، مجھے یقین ہو چلا ہے کہ ہماری محنت انشاءاللہ مانچسٹر میں سہارت ہو جائے گی۔ اور امام کی معرفت، امام زمانہ کی معرفت پر پچھلے سال آپ کی خدمت میں گفتگو کی تھی، اس دفعہ امامت کی معرفت اور امامت کی شرائط پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اس دفعہ 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیا جائے گا کہ امام کون ہو سکتا ہے اور کون نہیں ہو سکتا، امام کی صفتیں کیا ہیں، امام کے اوصاف کیا ہیں، امام کی شرائط کیا ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو امام ہو نہیں سکتے، اور وہ کون لوگ ہیں جن کو ہی امام ہونا چاہیے۔ آیا امامت اصول دین میں ہے یا فروع دین میں ہے؟ آیا امامت اتفاقی مسئلہ ہے یا اختلافی مسئلہ ہے؟ آیا امامت کی پرسش صرف دنیا میں ہوگی یا آخرت میں بھی ہوگی؟ قبر میں بھی امام کی ضرورت پیش آئے گی، مرتے وقت بھی امام کی ضرورت پیش آئے گی، برزخ میں بھی اگر کوئی فائدہ ہوگا تو امام سے ہوگا۔ یہ بھی بتایا جائے گا غلام کسے کہتے ہیں، امام کسے کہتے ہیں۔ تو اس کمپریہنسو ٹاپک کے لیے آپ کی سماعتوں کی توجہ چاہیے۔ اب میں شروع کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آج میں مقدمتاً پہلی آیت پڑھوں گا، اور میرے احباب جانتے ہیں جیسے شاہ صاحب نے بھی اعلان بھی کیا ہے کہ ہر جگہ یہی شہرت ہے، اور ہمارے افتخار شاہ صاحب بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ میں نے کبھی یہ نہیں انتظار کیا کہ پہلی مجلس ڈھیلی پڑھوں، دوسری ڈھیلی پڑھوں، 10ویں 5ویں 6ٹھی جا کے اچھی پڑھوں۔ میرے خطبے سے ہی الحمدللہ شروع ہو جاتی ہے بارش فضائل کی اور بمبارڈمنٹ دشمنان علی کے خلاف۔ یہ اپنا طریقہ بالکل
معلوم نہیں رہا کہ 2-4 دن تو مانوس ہوتے رہے. ہم مانوس ہیں اسی ٹاپک کی وجہ سے. شیعہ اثنا عشری افریقہ کا ہو یا امریکہ کا ہو، ہند کا ہو یا پاکستان کا ہو، افغان کا ہو یا ایران کا ہو، حجاز کا ہو یا عراق کا ہو، مصر کا ہو یا ترکی کا ہو، عرب ہو یا عجم ہو، کالا ہو یا گورا ہو، لمبا ہو یا کوتا قامت ہو، بوڑھا ہو جوان ہو، بڑا ہو بچہ ہو، امیر ہو غریب ہو، جب پتہ چل جائے علی والا ہے تو فاصلے مٹ جاتے ہیں. آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ایسا انسٹیٹیوٹ ملا ہے جس میں بائسنس نہیں ہے، جس میں تعصب نہیں ہے. ایک ہی فرش عزا پر باپ بھی بیٹھا ہے، بیٹا بھی موجود ہے، ماں بھی موجود ہے، بیٹی بھی موجود ہے، دادا بھی یہی پہ ہے، پوتا بھی یہی ہے، نانی بھی یہی ہے، نواسی بھی یہی ہے، آقا بھی یہاں بیٹھتا ہے، غلام بھی یہاں بیٹھتا ہے، نبی بھی یہاں بیٹھتے ہیں، امام بھی یہاں بیٹھتا ہے، کلیس بھی یہاں ہے، سیدۃ النساء العالمین بھی یہاں ہے. دنیا میں ایسا انسٹیٹیوٹ کسی کو نہیں ملا. جو انسٹیٹیوٹ آپ کو ملا ہے آپ خوش قسمت ہیں. جتنا بھی اللہ کا ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمیں انسان بنایا، افضل المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، پھر ہمیں مسلمان بنایا، پھر ہمیں شیعہ بنایا، پھر ہمیں اثنا عشری بنایا، پھر ہمیں مذہب کا پابند بنایا، مولا علی کا موالی بنایا، غلام بنایا اور امام حسین کا عزادار بنایا. یہ نعمتیں ایسے حاصل نہیں ہوتی ہیں. ان نعمتوں کے لیے ظاہر ہے کہ ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی ہوتی ہے. تو یہ ذہن نشین فرماتے چلیں کہ یہ ٹاپک ایسا آ رہا ہے کہ اس ٹاپک امامت کی وجہ سے بڑی ایلیویشن ہوتی ہے، بڑا ارتقاء ہوتا ہے. بہت زیادہ دنیا میں ترقی اگر دیکھی گئی ہے تو وہ اسی ٹاپک کی وجہ سے ہوتی ہے کہ کنورٹڈ جب آتا ہے تو منا اہل البیت بن جاتا ہے. ذرا غور فرمائیں، کنورٹڈ آتا ہے منا اہل البیت بن جاتا ہے. کنورٹڈ آتا ہے امامت کی معرفت کی وجہ سے. نبی کی وحی سے دھلی ہوئی زبان کہتی ہے کہ روئے زمین نے ابو ذر سے زیادہ سچا کسی کو نہیں دیکھا. یہ معرفت امامت ہے. یہ امامت کی برکتیں ہیں، یہ امام کی عنایتیں ہیں. وہ امامت جو ہمارے ہاں فروع دین میں ہے. ذرا آیت سماعت کیجئے جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کیا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 ہے، جس میں اللہ فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت کے دن ہم بلائیں گے. اللہ فرما رہا ہے ہم بلائیں گے. اللہ ہے ایک، فرما رہا ہے ہم. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے. جب اللہ اپنے آپ کو ہم کہتا ہے اس میں ایک چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ جو میسج ہم دے رہے ہیں اگر اسے نہیں مانو گے تو ہم پھر عذاب کے ذریعے بھی منوا دیں گے. اس لیے ہم کہا جاتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. ہمارے نازل کردہ کو
ہم ہی اس کے حافظ ہیں. یعنی تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ اس قرآن کی حفاظت کرو، حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. سورۃ القدر میں کہا تمہارے ہم محتاج نہیں ہے کہ تم قدر بناؤ گی، اس لیلۃ القدر کے قدر کی ذمہ داری ہماری ہے. یہاں بھی یہی کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم تمہارے محتاج نہیں ہے کہ تم امام کو مانو گے تو قیامت ہوگی، مان لو گے تو عذاب سے بچ جاؤ گے، ورنہ قیامت کے دن ہم تم سے نمٹ لیں. تو گویا یہ ذہن نشین فرما دیجئے اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ جو کہا اس لیے تو کہا ہم حفاظت کریں گے قرآن کی، ہم حفاظت کریں گے سورۃ القدر کی. اب قرآن میں اگر اِنَّا اور نَحْنُ آپ دیکھیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہ جب اللہ انا کی بجائے نحنو کہتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی تھریٹننگ موجود ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہا ہوتا ہے کہ اگر نہیں مانو گے تو پھر ہم نمٹ لیں گے. اب انیشل سٹیج میں ایک دھمکی جو امپلیمنٹ ہوئی ہے وہ ذرا سن لیجئے. حارث بن نعمان فہری نے میدان غدیر کے اعلان کے بعد نہ تو اللہ کا انکار کیا، نہ رسول اللہ کا انکار کیا، نہ وہ قرآن کا منکر ہوا، نہ نماز کا منکر ہوا، نہ روزے حج زکات کا منکر ہوا، نہ حج کا منکر ہوا، نہ اس نے داڑھی ریش تراشی کرا لی، نہ داڑھی منوائی، نہ اس نے حلیہ بدلا، نہ اس نے کوئی ایکشن چھوڑا. اس کا صرف قصور یہ تھا کہ اس نے امام کا انکار کر دیا تھا. یہ حارث بن نعمان فہری رگڑا گیا اتنے اعمال کے باوجود اور فطرس بخشا گیا اتنی بڑی کوتاہی کے باوجود. تو پہلے دن ایک بات سمجھ لیجیے کہ اصل میں یہ دونوں مثالیں اسی لیے ہے کہ حارث اس لیے عذاب میں مبتلا ہوا کہ اس پہ اللہ راضی تھا، امام ناراض ہو گیا، اور فطرس اس لیے بخشا گیا اس پہ اللہ ناراض تھا، امام راضی ہوا. تو آپ ذرا ملاحظہ فرماتے چلے اس میں تھریٹننگ ہے، اس میں دھمکی ہے، اس کے اندر اللہ ڈرا رہا ہے. جب جمع کا صیغہ اللہ استعمال فرمائے تو سمجھو اس میں پنشمنٹ بھی چھپی ہوئی ہے کہ اگر نہیں مانو گے تو پھر پنشمنٹ ہوگی. ہو سکتا ہے آپ پوچھیں کہ پھر کیا پنشمنٹ ہے؟ خدا کی قسم آپ دیکھ لیجئے جنہوں نے ایک سچے امام کو نہیں مانا یا 12 سچے اماموں کو نہیں مانا، ان کے ہاں گلی گلی میں امام پھر رہے ہیں. ان کے ہاں آج جب لیٹر پیڈ چھپے ہوتے ہیں تو امام کے نام سے چھپے ہوتے ہیں، ان کے آج کارڈ چھپے ہوتے ہیں تو امام کے نام سے چھپے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ ہم وائٹ ہاؤس کی کانفرنس میں گئے اور اس میں 500 امام موجود تھے، ان میں صرف ایک غلام تھا. مجھ سے جارج وائٹ نے پوچھا، جو جارج بش کا سیکریٹری تھا، کہ ڈاکٹر مجھے سمجھ میں نہیں آئے کہ آپ نے اپنے کارڈ پہ امام نہیں لکھا، انہوں نے سب نے اپنے کارڈ پہ امام لکھا ہے. میں نے کہا ان کو بلا کے لائے تو ان کے سامنے میں بتاؤں. جب ان کو بلایا گیا تو میں نے ان سے یہی کہا کہ ان کے انہوں نے سچے اماموں کو چھوڑا تھا. اب سزا یہ ہے قیامت تک ہر ایک امام بننے کا دعویٰ کرے گا. ہم نے سچوں کو سمجھا تھا، ہم جانتے ہیں غلام امام نہیں ہو سکتا، امام غلام نہیں. تو یہ سزا تھوڑی سزا ہے کہ ہر بندہ ہی امام بننے کا دعوے دار ہے. آپ نے ہمارے ہاں کبھی دیکھا ہے کہ کوئی امام بنے؟ یہ آغا خمینی کو جو امام کہا گیا کوئی امام معصوم تھوڑی تھے. امام انقلاب یعنی لیڈر جیسے امام جماعت اور امام جمعہ جیسے امام جمعہ پڑھاتا ہے. اگر بغیر نسبت کے امام کہا جا سکتا ہے تو صرف
को आदम उलू हो, जिब्रील और मीकाईल न ले सके, वो इतना सस्ता तो नहीं हो सकता कि बगैर शराइत के हर कसो नाकस को मिल जाए। इतना तो तय हो गया ना, इमाम वो होगा जो आदम से भी अफजल हो, नूह से भी अफजल हो, जिब्रील से भी अफजल हो। हमने इसीलिए उसे इमाम माना जो जिब्रील ही का उस्ताद है। अब जरा आयत पे गौर फरमाए, यौम नदउ, कयामत के दिन, यौम से मुराद कयामत, नदउ हम पुकारेंगे, कुल्ला उनासिन, हर उनास को, कुल्ला इंसान नहीं कहा, इसकी भी अभी वजह बयान करूंगा। कुरान के हर लफ्ज में अजीब हिकमत पिन्हा होती है। कुल्ला इंसान नहीं कहा, कुल्ला उनासिन बेइमामिहिम, हम क़यामत के दिन हर उनास को बुलाएंगे, पुकारेंगे उनके इमाम के साथ। अब इस आयत में कुछ तो जरा ग्रामेटिकली जो बारीकियां हैं वो पहले समझें। यौम, यौम कहते हैं दिन, अल यौम कहते हैं दीदे, पर्टिकुलर दीदे या दड़े जो आप कहते हैं, ये अल आ जाए अल तो अल यौम दीदे, यौम हो तो डे। अब हम ये कैसे समझ रहे हैं कि इस यौमा से मुराद क़यामत है? लफ्ज़ क़यामत तो लिखा नहीं हुआ, क़यामत कुरान में तो है, हशर का जिक्र भी कुरान में है, तक़ाबुल भी कहा गया, क़यामत के बारे में बहुत लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, यौमुत तनाद भी कहा गया, जहां पर आवाजें ही आवाजें बुलंद होंगी, अल कारिया भी कहा गया, ज़िलज़ाल भी रखा गया, अल हाक़्क़ा भी कहा गया। यहां कोई नहीं, यौमा, यौमा, बस आप समझ गए इस यौमा से मुराद क़यामत का दिन है। हालांकि ना अल यौम है, सिर्फ यौम। इसमें जरा खास तवज्जो रहे, जब मैंने कुरान मजीद में यौम काउंट किए तो टोटल मुझे 365 यौम मिले। पूरे कुरान में कितने यौम हैं? 365। और आपके यहाँ जो साल होता है वो कितने का होता है? 365 का है। हालांकि इस्लामी साल तो 365 का नहीं, मगर जो आप कैलेंडर फॉलो करते हैं उसके मुताबिक, जिसकी आज 25 तारीख है अक्टूबर की, इस कैलेंडर के मुताबिक आपके दिन होते हैं 325, 365। अब 365 जो दिन है, अब मैं हैरान हुआ कि ये यौम का लफ्ज रखा और यौम को अलिफ लाम से नहीं मिला है, यौम डे। तो एक तो बात मुझे ये समझ में आ गई कि इस यौम से अल्लाह ने क़यामत का जिक्र न रख के एक बात और ही वाज़ेह कर दी कि सिर्फ इंतजार क़यामत ही के लिए इमाम को न रख देना, 365 दिन इमाम को याद करते रहना, हर रोज इमामत कर देना। यौम, हम तो क़यामत में पुकारेंगे ही, मगर यहाँ पर भी हम जब पुकारते हैं तो तुम्हें इमाम ही के जरिए पुकारते हैं। अब एक स्कूल ऑफ थॉट है, कुछ लोग ये कहते हैं हम अल्लाह को डायरेक्ट पुकारेंगे, और कुछ लोग ये कहते हैं हम अल्लाह को वसीले के साथ पुकारेंगे। कुरान मजीद में क्लियर कट अल्लाह ने फरमा दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालों तकवा इख्तियार करो और अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। कुरान कहता है तलाश करो, मुसलमान कहता है पहले मानेंगे नहीं, अगर मान भी लेंगे तो वसीला बनाना शुरू कर देंगे। अल्लाह के पास अल्फाज की तो कोई कमी नहीं, अगर अल्लाह ने वसीला बंदों से बनवाना होता तो इजालू कह देता, वब्तगू क्यों कहा, वजालू नहीं कहा। अल्लाह समझता है कि ये वसीला नहीं बना सकते, तो वसीला बनाना अल्लाह का काम है, तलाश करना बंदे का काम है। अब लोगों ने कहा हम डायरेक्ट जाएंगे, हम नहीं चाहते कि अल्लाह के लिए वसीला इख्तियार करें, हमने कहा हम वसीले के जरिए जाएंगे। अब कुरान वाला मजहब कौन सा है और गैर कुरान वाला मजहब कौन सा है? हम इस आयत से बनी इस्राइल के 31 से
नारा लगाते जाएंगे तो बिल्कुल तो ये बात तय हो गई। कयामत के दिन अल्लाह फरमा रहा है हम पुकारेंगे, हम बुलाएंगे हर इंसान। उनास को, उनास है असल में इसमें जिन्स, तवज्जो है, इसमें जिन्स, इसमें जिन्स बोली जाती है पूरी मैनकाइंड पर। और इसमें जिन्स का तकाजा ये होता है कि जिसमें जिन्स से इंसानियत बोली जाए उसको तो हम बुलाएंगे इमाम के साथ, यानी बद जिन्स जिसे चाहे पुकारता रहे, बद जिन्स से हमारी बात नहीं, जिन्स वाले से हमारी बात। एक बात ये तय हो गई। दूसरी बात ये तय हो गई कि उनास से मुराद है हर इंसान। अभी अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह, कल भी आएगा कि ये महदूद नहीं है इमामत इंसान के साथ, याद रखिएगा, महदूद नहीं इमामत इंसान के साथ, बल्कि कायनात में जितनी मखलूक है सब पे फर्ज है कि वो मौला अली और उनके बेटों को अपना इमाम माने। इमामत मखसूस नहीं है उनास के साथ। आज के हद तक जरा रुक जाइए, ये इंसानों को क्यों कहा, इसमें एक बात समझानी थी कि जो जानवर हैं उन्हें इमाम की जरूरत नहीं होती, जो इंसान हैं उन्हें इमाम की जरूरत है। अब जुमले को पलट दीजिए, मंतिक में एक मंतूक होता है और एक मफहूम होता है। मंतूक ये होता है कि जो कहा जाए, मफहूम होता है जो समझा जाए। जो कहा जा रहा है वो तो ये है कि क़यामत के दिन हम हर इंसान को पुकारेंगे, उसके इमाम के साथ समझाया ये जा रहा है कि जो इमाम को नहीं मानता, जब वो इंसान ही नहीं तो पुकारा ही क्या जाना है, पुकारा इंसानों को है, जानवरों को नहीं पुकारा। यौमा नदू कुल्ला उनासिम बेइमामिहिम, एक बहुत बड़ा स्कूल ऑफ थॉट है, उसने लिखा कि इस इमाम से मुराद है कुरान, कि क़यामत के दिन हम बुलाएंगे हर इंसान को उसके अपने अपने कुरान के साथ। अब आप ईमान से बताइए, कुरान एक है या कुरान बदलता है? कुरान तो रहता है एक, हर दौर में बदलता तो है इमाम। ये जो कहा हर दौर में इमाम बदलता, कुरान नहीं बदलता। मगर ब्यूटी ये है, तवज्जो रहे, कुरान जो न बदल कर अपने मफाहीम को चेंज नहीं करता, इमाम बदल कर भी कुल मोहम्मद का मिसाल रहता है। हर एक मोहम्मद नजर आता है, हर एक अली नजर आता है। क़यामत के दिन हम पुकारेंगे, हम बुलाएंगे हर एक इंसान को उसके इमाम के साथ। अच्छा, एक ये लिखी गई तफसीर कि इससे मुराद है माँ। क़यामत के दिन माँ के साथ पुकारा जाएगा। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि इंसान तो इंसान बना ही आदम की वजह से है, तो आदम फिर किस माँ के साथ उठेंगे? इंसान भी तो इंसान कहते ही आदम की वजह से है ना, तो जिसकी माँ ही नहीं वो किस इमाम के साथ उठेंगे? तो इससे मुराद है लीडर, जो मासूम इनफेलेबल पर्सनैलिटी हो। इंशाअल्लाह शराइत आपकी खिदमत में आती रहेंगी। आज मैं इब्तिदा में, ताकि जरा वाज़ेह भी हो जाए कि किस किस्म का मटीरियल इंशाअल्लाह पूरे इशरे में आपकी खिदमत में आता रहेगा। एक मैं ये बात इज्जत हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आया इमामत उसूल दीन है या फुरूए दीन? इमामत बाकी लोग भी मानते हैं, अलबत्ता फर्क ये है हमारा और बाकी लोगों का कि वो इमामत को फुरूए दीन मानते हैं। फुरूए दीन इमामत उनके यहाँ नहीं, हमारे यहाँ इमामत उसूले दीन में। यही वजह है कि उनके यहाँ इमाम का मुनकिर काफिर नहीं होता।
جو فروع دین چھوڑ دیتا ہے وہ کافر تھوڑی ہوتا ہے. کسی نے نماز چھوڑ دی بے نماز ہوگا کافر نہیں ہوگا. ہمارے ہاں جو امام کو چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ پوچھیں قرآن سے ثبوت دیں تو دیکھیے غدیر کے میدان میں نماز کا اعلان نہیں ہو رہا تھا, روزے کا اعلان نہیں تھا, حج کا اعلان نہیں تھا, قرآن کا اعلان نہیں تھا, امام کا اعلان تھا. اور اللہ نے کہا ان اللہ لا یہدی قوم الکافرین. جو آج کے اعلان کو نہیں مانے گا وہ ساری کی ساری قوم کافرین کی ہے اور انہیں اللہ ہدایت ہی نہیں کرتا. تو ان کے ہاں بھی امامت ہے, ان کے ہاں فروع دین میں, ہمارے ہاں اصول دین میں. اب ہم کیسے جسٹیفائی کریں الحسین مسجد و امام بارگاہ چیٹھا مل کے عشرے میں پہلی مجلس میں کہ آیا امامت اصول دین میں ہے یا فروع دین میں؟ تو ذرا یہ دیکھیے اسٹینڈرڈ دیکھیے کہ فروع دین وہ ہوتے ہیں کہ جو نیچے سے اوپر جائیں. نماز اللہ نے پڑھ کے نہیں بھیجی, آپ نے پڑھ کے اللہ کو بھیجی. نماز ادھر سے پڑھ کے نہیں آئی, ادھر سے پڑھ کے گئی. روزہ ادھر سے جاتا, زکوٰۃ ادھر سے, حج ادھر سے, صلہ رحمی ادھر سے, ماں باپ کا احترام ادھر سے, بھائی بہنوں کا خیال ادھر سے, خوش اخلاقی ادھر سے, نیکیاں ادھر سے, اچھے اصول ادھر سے, یہ جو ایک دوسرے کی بھلائی کرنا ادھر سے, یتیم پروری ادھر سے, بڑوں کا خیال ادھر سے, بچوں میں شفقت ادھر سے. جتنے فروع دین ہیں وہ ادھر سے ادھر جاتے ہیں اور جتنے اصول دین ہیں وہ ادھر سے ادھر آتے ہیں. اب پہلا امام دیکھ لو, اگر اپنے بابا کے گھر میں پیدا ہو تو امامت فروع دین میں ہے, اور اگر اللہ کے گھر میں پیدا ہو تو امامت اصول دین میں ہے. ماشاءاللہ. اب اندازہ ہوا کیونکہ ادھر سے آیا ہے. انشاءاللہ باقی جو ائمہ ہیں ان کا اسٹیٹس بھی عرض کیا جائے. یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کا اسٹیٹس اس سے کم ہے. ہمارے ائمہ اطہار کے بیوت مشرفہ بیت اللہ سے اسٹیٹس وائز کم نہیں, بلکہ میں یہی پر بات روک کے ایک جملہ یہاں عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ ذرا یہ ملازم فرمائیے حضور کا جو تعارف ہوا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. میرا حبیب ہے سراج منیر. اچھا, منیر میں اور منور میں فرق ہے. منور ہوتی ہے امت, منیر ہوتا ہے رسول. منیر خیرات نور بانٹنے والا, منور نور کی بھیک لینے والا. نبی منور نہیں ہے, نبی منیر ہے. نبی کا تعارف یہ ہے, اور نبی سراج منیر ہے. سراج کہتے ہیں دیے کو, چراغ کو, لالٹین کو, بلب کو, ٹیوب کو, لائٹ کو, سورج کو. 70 معنی ہیں سراج. ان میں سے یہ چند معنی آپ کے سامنے واضح ہو جائیں تو سراج سے مراد ہے چراغ. گویا اللہ نے حضور کو اپنا چراغ کہا. حضور ہے اللہ کا چراغ, اور مولا علی ہے ابو طالب کے چراغ. اب سمجھ میں آئی ایک بات, ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. کیونکہ ولد محمد فی بیت عمران, کیونکہ مورخ نے لکھا کہ جس حجرے میں پیدا ہوئے حضور وہ حجرہ تھا ابو طالب کا. اللہ کی ذات نے کہا اب ابو طالب کا احسان ہر جزاء الاحسان ہے. الا الاحسان کیسے اتارا جائے؟ مزہ تو جب ہے کہ ہمارا چراغ جلا تھا عمران کے حجرے میں, عمران کا چراغ جلے ہمارے حجرے میں. تو اب مولا علی جو پیدا ہوئے خانہ کعبہ میں
کرم فرماؤں نے کہا کہ آپ اگر قرآن سے ثابت کر دیں کہ پیدا ہوئے ہیں قرآن مجید سے تو ہم ماننے کو تیار ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ مولا علی کعبے میں پیدا. آیتیں پڑھوں میں؟ قرآن میں لکھا ہوا آیتیں سنتے جائیے. پہلی آیت قرآن میں لکھا ہے کہ مولا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. پہلی آیت وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے پہاڑ پر تو پہاڑ پھٹ جاتا. دنیا کے قاریوں سے کہیے سارے قرآن رکھے پہاڑ پر ایک سنگریزہ پھٹا کے دکھائیں اور قرآن کہتے ہیں تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم نے یہ ایگزامپلز بیان کی ہیں تاکہ لوگ سمجھ سکے یہ مفروضے کی کتاب نہیں قرآن حقائق کی کتاب ہے. وہ ایگزامپل کہاں ہے کہ لوگ سمجھ سکے کہ قرآن آیا ہو اور پہاڑ پھٹ گیا ہو تو ناطق قرآن تھا غلاف میں بند شکم مادر میں بند اور پہاڑوں کے پتھروں سے بنی ہوئی دیوار کعبہ پر جب بڑی ہے جھلک تو دیوار نے پھٹ کے بتا دیا جو تاثیر ناطق قرآن میں ہے. سبحان اللہ. تو ایک ثبوت آ گیا قرآن سے. دوسرا ثبوت قرآن سے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور ہم نے عہد لیا ابراہیم سے اور ان کے بیٹے اسماعیل سے کہ تم دونوں باپ بیٹا مل کے ریسپانسیبل بن جاؤ ہمارے گھر میرے گھر کی طہارت کے. کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجود کرنے والوں کے لیے. خانہ کعبہ کے اراؤنڈ 24 گھنٹے جم گھٹا رہتا ہے. یہ واحد مسجد ہے جو کبھی بند نہیں ہوتی, اسے کوئی بند نہیں کرتا. تو ہمیں طواف والے بھی ہر دور میں نظر آئے, رکوع والے بھی ہر دور میں نظر آئے, سجود والے بھی ہر دور میں نظر آئے. ابراہیم و اسماعیل سے کہا تھا اس کی طہارت کے ریسپانسیبل بنو. اعتکاف والوں کے لیے بھی ہم نے جو دیکھا اعتکاف شیعہ سنی دونوں فقہوں میں کم از کم اقل مدت اعتکاف ہوتی ہے 3 دن, اور اعتکاف باہر نہیں ہوتا, مسجد کے اندر ہوتا ہے. کعبے کے اندر تو کوئی جا نہیں سکتا, تو پھر کون رہیں گے اعتکاف والے جن کے لیے ابراہیم و اسماعیل سے صفائی کروائی جا رہی ہے. اگر علی اور علی کی ماں 3 شب و روز اس کعبے میں نہ رہتے آیت ہوتی, اس کی کوئی تفسیر نہ ہوتی. یہ وہ آیت ہے, آپ سمجھے نہیں اس لیے آپ خاموش ہو گئے. اعتکاف سوائے علی کے اور علی کی ماں کے کسی اور نے کیا ہی نہیں. اعتکاف تو نبی نے نہیں کیا ہوگا. 72 گھنٹے تو نبی نے کیا ہے. 72 گھنٹے یا علی کی ماں رہی یا علی رہے. یہ دوسرا ثبوت ہے کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. ماشاءاللہ. تیسرا ثبوت وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ ہارون. ہم نے وحی کی موسیٰ پر اور ان کے بھائی ہارون پر. کیا وحی کی؟ کہ تم دونوں مل کر اجعلوا بمصر لقومکما بمصر بیوتا, کہ تم مصر میں اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ. موسیٰ اور ہارون پہ وحی ہو رہی کہ تم دونوں مل کے گھر بناؤ قوم کے لیے مصر میں. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً. اور اگر یہ نماز پڑھنا چاہیں بنی اسرائیل والے
تو انہیں کہنا وہ تمہارے گھر کا رخ کر لے، اس لیے کہ ان کا قبلہ ہے تمہارا گھر۔ فخر الدین رازی نے اپنے تفسیر میں جملہ لکھا، جس جگہ پر موسیٰ کا بھائی پیدا ہوا وہ بنی اسرائیل کا قبلہ بن گیا، بیت المقدس میں بھائی پیدا ہوا اور وہی بنی اسرائیل کا قبلہ بن گیا۔ اب یہاں سے ہمیں نقطہ مل گیا کہ اصول یہ ہے کہ جہاں ہارون پیدا ہو، جہاں موسیٰ کا بھائی پیدا ہو، وہ بنی اسرائیل کا قبلہ ہے۔ اس لیے تو نبی نے کہا تھا یا علی مثلک فی امتی، آپ کی مثال میری امت میں ایسے ہے جیسے ہارون کی مثال موسیٰ کے لیے ہے۔ جہاں ہارون پیدا ہو وہ بنی اسرائیل کا قبلہ ہے، جہاں علی پیدا ہو وہ امت محمد کا قبلہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ تیسرا ثبوت آ گیا قرآن مجید سے کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ ایک ثبوت اور سن لیں قرآن سے، اور اس ثبوت کا تعلق آپ کے ملک سے۔ یہ کتاب آپ کے ملک میں لکھی گئی ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک صاحب تھے، انہوں نے کتاب لکھی دی اسٹوری آف الفابیٹس، اور اس بک میں جس میں انہوں نے 29 حروف تہجی جو عربی کے ہیں ان کی سٹوری لکھی ہے ہر ایک کی، اور اس میں انہوں نے ہر ایک کے بارے میں بتایا۔ مثلا وہ بتاتے ہیں کہ اہل فینیقیہ اور اہل مصر نے آپس میں کوڈ ورڈ بنا رکھے تھے، سلیٹس پر، تختیوں پر، الواح پر۔ وہ دریا سمندر کے پار ادھر سے موٹا موٹا لکھ کے دکھا دیتے تو سمجھ میں آ جاتا۔ مثلا انہوں نے کہا کہ اگر اونٹ بیچنا ہوتا تو وہ جیم لکھتے تھے، جیم جیم کہتے ہیں جمل کو، جمل کا ایبریویشن ہے، اور ہبروں میں جیم جیم یا میم بھی اونٹ کو کہتے ہیں۔ اور اگر وہ اونٹ بیچنا ہوتا اکیلا تو نقطہ ہٹا دیتے، اور اگر ساربان کے ساتھ بیچنا ہوتا تو نقطہ لگا دیتے۔ اگر انہوں نے درخت بیچنے ہوتے تو شین کے ذریعے بیچتے تھے، اگر شین پہ نقطے ہوتے تو وہ درخت ثمردار ہوتا تھا، اور اگر شین سے نقطے ہٹ جاتے تھے تو وہ درخت تو ہوتا تھا مگر بے ثمر ہوتا تھا۔ اب تیسرا اور آخری سن لے اور آپ کی حد تک ہم آگے بڑھ جائیں اور آپ سے اجازت لیں، انہیں جب گھر بیچنا ہوتا تو با لکھتے تھے، کیونکہ با کی شکل بھی گھر کی طرح ہوتی ہے، اور بیت سے با کا ایبریویشن بھی ہے۔ اگر تو گھر ہوتا آباد مالک وارث والا تو نقطہ لگا دیتے تھے، اور اگر گھر ہوتا abandoned property تو نقطہ ہٹا دیتے تھے۔ اور مولا علی نے کہا تھا اس با کا نقطہ میں ہوں، تو اب تو مسئلہ انگریز نے بھی حل کر دیا کہ علی کی ولادت کا انکار نہ کرنا، ورنہ اللہ کا گھر abandoned property بن جائے گا۔ اسے آباد کرنا ہے تو مولا علی کے ذریعے تو چار ثبوت قرآن سے مل گئے، آیتوں سے، کہ مولا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ ایک کانفرنس تھی، ہم اس میں گئے ہوئے تھے، ہمارے ایک دوست نے ہم سے سوال کیا کہ آپ نے اپنی تقریر کا آغاز اس جملے سے کرنا ہے کہ آپ کے مولا میں اور ہمارے اماموں میں بنیادی فرق کیا؟ تو میں نے کہا فرق تو خیر بیان کرنے جائے تو ساری عمر ہی ضائع ہو جائے، اسی کی نظر ہو جائے، یعنی اسی کے استعمال ہو جائے، ساری عمر کا تو وقت نہیں۔ ایک جملہ میں صرف کہہ دیتا ہوں۔ میں نے وہ جملہ یہ کہا کہ میرے بھائی صاحب نے پوچھا ہمارے پیشواؤں میں اور آپ کے مولا علی میں فرق کیا ہے، تو میں نے کہا حضرت صاحب سب سے بڑا بنیادی فرق تو یہ ہے کہ جہاں آپ کے پیشوا پیدا ہو جائیں وہاں عبادت حرام ہو جاتی ہے، جگہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ جہاں میرا مولا پیدا ہو جائے وہ معبد کائنات۔
اقتباسات پیش کیے اور نتیجہ یہ نکلا کہ امامت اصول دین میں ہے، اور مولا علی کی جو ولادت ہوئی خانہ کعبہ میں، اس کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ ثابت ہو جائے دنیا کے لیے کہ امامت فروع دین میں نہیں بلکہ اصول دین میں ہے۔ ایک پانچواں ثبوت قرآن سے اور سن لیں، اور آج کی حد تک میں آپ سے اجازت دے لوں، کافی ہے نا 5 ثبوت؟ 5 ثبوت ہو جائیں گے کہ لکھا ہے قرآن میں کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ آج سر بلند کر کے لوگوں سے کہنا یہ جو اللہ فرماتا ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر کا ذکر کتاب مبین میں موجود ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ سب کا ذکر ہو وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کی ولادت کا ذکر نہ ہو؟ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ اس لیے قرآن میں لکھا ہے۔ ایک آیت اور سن لے، اور آج تقریب یہیں پہ رک رہی ہے، کل یہیں سے آگے بڑھے گی۔ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، کہ جو اللہ نے پہلا گھر بنایا وہ سرزمین بکہ میں بنایا، مکہ نہیں بکہ۔ آپ جاتے ہیں مکہ، اللہ آپ سب کو لے جائے، آپ جاتے ہیں مکہ، قرآن اس کو کہہ رہا ہے مکہ، جو کعبہ ہے اس کو قرآن کہہ رہا ہے بیت، دار نہیں کہہ رہا، حالانکہ دار بھی گھر کو کہتے ہیں، بیت بھی گھر کو کہتے ہیں، دار بھی گھر، بیت بھی گھر، حرم اور بیت بھی مترادف ہے، مگر یہ دو لفظیں الگ الگ کیوں ہیں؟ قرآن نے بیت کیوں کہا، قرآن نے دار کیوں نہیں کہا؟ تو دیکھیے بیت اسے کہتے ہیں جو خاص ہو، دار اسے کہتے ہیں جو عام ہو۔ یہ خانہ کعبہ کیونکہ عام نہیں، اس لیے اسے بیت اللہ کہا، دار اللہ نہیں کہا۔ دار العنکبوت بھی ہے، دار القرار بھی ہے، مگر بیت العنکبوت بھی ہے، قرآن میں بیت العنکبوت ہے۔ بیت اسے کہتے ہیں جو خاص ہو، دار اسے کہتے ہیں جو عام ہو۔ ہم نے تو بیت کا ایک معنی دیکھا، وہ یہ تھا بیت اسے کہتے ہیں جس میں کوئی بیتوتا کرے، یعنی رات گزارے۔ اگر کوئی رات نہ گزارے تو بیت بن نہیں سکتا۔ اب اگر اللہ اپنے گھر میں آ کر بیتوتا کرے، رات گزارے، تو وہ اللہ رہتا نہیں، اس لیے کہ وہ مکان و مکانیات سے پاک اور مبرہ ہے۔ اب وہ ہستی بتائے کہ جو اپنی ماں کے ساتھ یہاں بیتوتا کرتی رہی، اللہ کا گھر بیت بنتا رہا، یا علی نے رات گزاری ہے یا فاطمہ بنت اسد نے رات گزاری ہے۔ ان دو ہستیوں کے علاوہ بیتوتا تو نبی نے نہیں کیا۔ تو بیت سمجھ میں آ گیا جس میں کوئی شب گزارے۔ یہ 5 آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں قرأت کی، اور میں نے قرآن مجید سے ثابت کیا کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے خانہ کعبہ میں، اور اللہ کی ذات نے عجب اہتمام کیا مولا علی کی ولادت کے لیے کہ جب ماں گئی ہے تو دیوار مسکرائی ہے، دیوار شک ہوئی ہے، اس لیے کہ دیوار میں تر آتا ہے، دیوار میں دیوار نہیں آتی، کیونکہ یہ علم کا تر آ رہا تھا، تو یہ دیوار ہی میں تو فٹ آئے گا۔ اور مولا علی نے آ کر ایک مسئلہ اور بھی حل کر دیا کہ ہم لوگ بناتے رہے حدیثیں کہ فلاں صاحب دیوار ہے، فلاں صاحب چھت ہے، ہم تو وہ ہیں جو اللہ کی دیوار کو پھاڑ دیتے ہیں، بندوں کی دیواروں کی کیا حیثیت ہے ہمارے مطابق۔ تو یہ وہ حقائق ہیں میرے عزیزوں جو امامت کی بابت آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے۔ اور یہ جو جنگ تھی کربلا کی، یہ بھی امامت کی جنگ تھی، یہ ولایت کی جنگ تھی، عصمت کی جنگ تھی، حق کی جنگ تھی، اسلام و ایمان کی جنگ تھی، یقین کی جنگ تھی، شک والوں کے خلاف۔ تبھی حسین بن علی نے انکار بیعت میں اپنا مکمل تعارف کرا۔ یاد رکھیے
حسین بن علی جس وقت نکلے ہیں، یہ اکثر جگہوں پہ غلط پڑھا جاتا ہے، واضح بھی ہوتا ہے، عصر کا وقت تھا، عشاء کا وقت نہیں تھا، عصر کا وقت تھا۔ اور اس کی وجہ بھی حسین کا پورا قیام دن کی روشنی میں، رات کی تاریکی میں ہے ہی نہیں۔ حسین بن علی نے بالکل علم نشرح کر کے رکھ دیا پورے مشن کربلا۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر عاشور کے دن میں قربانی ہے تو چلے تو رات میں چلے، چلنا بھی دن ہی میں چلے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حسین بن علی کیونکہ تعبیر ہے ضحیٰ کا وقت بھی دن کا ہے، اور حسین کی قربانی بھی دن میں روشن۔ جب مطالبہ بیعت ہوا تو حسین بن علی نے انکار کیا، حسین بن علی نے انکار کیا اور دربار میں جا کر پورا خطبہ ڈیلیور کیا۔ وہاں پر اپنے ساتھ 18 یا 19 جوانان بنی ہاشم کو لے کے چلے۔ سرکار ابن فضل سے کہا کہ اگر میری اللہ اکبر کی آواز بلند ہو جائے تو غازی تم اندر آ جاؤ۔ ادھر مروان بن حکم نے، ولید بن عتبہ نے جسارت کی، ادھر فرزند رسول نے کہا اللہ اکبر۔ قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھے ہوئے غازی لمحے کے اندر پہنچ گئے، ایسے لگا کہ خیبر میں حیدر کرار آ گیا۔ جیسے آئے حکمت وسیع پہ ہاتھ رکھا حسین بن علی نے غازی کے، اور کہا غازی ابھی نہیں۔ میں اپنے جملوں میں کہتا ہوں، کہا تو تھا ابھی نہیں، بن گیا کبھی نہیں۔ پھر غازی کی حسرت ہی رہ گئی کہ کبھی جنگ کرتے۔ اللہ اکبر۔ واپس آئے تو دروازہ بھاری نظر آیا، دروازے پہ آئے، دروازہ بھاری نظر آیا، پوچھا من اللہ، اپنا تعارف کرایا۔ امام پوچھتے ہیں من وراء اللہ، اس دروازے کے پیچھے کون ہے؟ بی بی زینب کہتی ہیں بھیا جب سے آپ گئے ہیں دربار میں، آپ کی بہنوں نے سر پہ قرآن رکھے ہوئے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں یہ استغاثہ کر رہی ہے کہ بار الہ پنجتن پاک کی ایک نشانی بچ گئی۔ اللہ اکبر۔ خدا تعالیٰ کسی بہن کو بھائی کی انہونی مصیبت سے مطلع نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ جیسے اندر آئی تو کہا بھیا نانی ام سلمہ نے بلا بھیجا، تشریف لے گئے، سلام کیا۔ جیسے سلام کیا فصاحت صیحۃ، یعنی بکت بکاءً شدیدا، بی بی ام سلمہ حرم رسول کی چیخ نکل گئی، نانی اماں ماذا روکی کہ نا یا جدتا، نانی اماں کس شے نے ربایا، کیوں رو رہی؟ دو جملے کہیں، ایک جملہ یہ تھا حسین مجھے تمہارا بچپن یاد آ گیا۔ کیسے نانی اماں؟ حسین ایک روز تمہارے نانا پر وہی آ رہی تھی اور تمہارے نانا نے مجھ سے کہا تھا کہ سلمہ آج وہی طویل ہے، ملاقاتیوں کو باہر روک دے، آج مجھ سے کسی کی ملاقات نہ کرنا، کسی ملاقاتی کو میرے قریب نہ آنے دے۔ حسین مجھے یاد ہے تمہارا بابا آیا تھا، میں نے پلٹا دیا، تمہاری اماں آئی تھی، میں نے پلٹا دیا، تمہارا بھائی آیا تھا، میں نے پلٹا دیا۔ حسین تم اتنے چھوٹے تھے کہ تم دیوار پکڑ کے آئے تھے، جب میں تمہیں پلٹانے لگی تھی نا تمہارا نانا وہی چھوڑ کے نکل آیا تھا اور مجھ سے کہتا تھا ام سلمہ یہ حکم حسین کے لیے نہیں تھا، سب کے لیے ملاقات کی پابندی ہو سکتی ہے مگر میرے حسین کے لیے ملاقات کی پابندی ہے۔ اجرکم اللہ، یہ منزل ہے، یہ مقام ہے سید الشہداء کا، یہ عزت ہے حسین ابن علی کی۔ یہی وجہ ہے میں نے روایت میں دیکھا ہے میرے عزیزو حسین کا بچپنا تھا، ایک روز چاروں ہستیاں گھر میں موجود ہیں، حسین کا بچپنا ہے، حسین ابن علی سنتے ہیں کہ نانا حسین کی ماں کو کہانی سناتے ہیں کربلا کی، حسین کے انصار کی۔ حسین ابن علی کا دل بھر آتا ہے بچپنے کے باوجود، اپنے نانا کی آغوش میں آتے ہیں، اپنے نانا کی آغوش میں بیٹھ کے کہتے ہیں
جاؤں گا، ہم سب شہید